Islam is my deen. Islam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 154 سے شروع ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اور رکوع نمبر 16، سورت کا رکوع نمبر 16۔ ثم پھر، انزلہ اتارا اس نے، علیکم تم پر، من بعد الغم غم کے بعد۔ یہ بھی غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غم کون سا تھا؟ جو وقتی ناکامی جو تھی۔ امنتن نعاسن، امنا کہتے ہیں امن والی، نعاسن اونگ۔ اونگ وہ جو ہلکی سی نیند کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اونگ، نعاس۔ امنتن نعاسن، امن والی اونگ۔ یغشا، ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے۔ یغشا کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا یا ڈھانپ لینا، چھا گئی وہ ایک جماعت پر تم میں سے۔ وطائفتن، اور ایک گروہ، ایک جماعت، قد تحقیق، اہمتہم، فکر لگ گئی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی۔ ہموم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، غموم و ہموم۔ غموم تو غموں کو کہتے ہیں، ہموم فکروں کو کہتے ہیں۔ تحقیق فکر لاحق ہوئی ان کو اپنی جانوں کی۔ یظنون، ظن کہتے ہیں گمان کو، ظن ظا سے ہوتا ہے۔ وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق کی ناحق، ظن گمان، الجاہلیہ زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت جیسے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا، کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملات میں، من شیئن کچھ چیز، یعنی کوئی اختیار ہے۔ قل آپ کہہ دیں، ان الامر بے شک معاملات، کلہ سارے کے سارے، للہ اللہ کے لیے۔ یہ اب آپ کو تفسیر میں سمجھ آئے گی۔ یخفون، وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنی جانوں میں، ما لا یبدون جو نہیں وہ ظاہر کرتے، لک آپ کے لیے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملات میں سے، شیئن کچھ، تو ما قتلنا نہ ہمیں مارا جاتا، ہا ہنا اس جگہ، یہاں پہ۔ قل آپ کہہ دیں، لو کنتم اگر تم ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، بیت کی جمع بیوت ہوتا ہے، بیوت گھروں کو کہتے ہیں۔ لبرز الذین، البتہ ظاہر ہوتے، نکلتے وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہم جن پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ ولیبتلی اللہ، تاکہ ابتلا کرے اللہ، آزمائے اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور نکھار دے اللہ، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ واقف ہے سینوں والی باتوں سے۔ لکھ لیں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ثم انزل علیکم، پھر اتارا اس نے تم پر، پھر اتارا اس نے تم پر، پھر اتارا اس نے تم پر، من بعد الغم غم کے بعد، غم کے بعد، امنتن نعاسن امن والی اونگ کو۔ پھر اتارا اس نے تم پر غم کے بعد، امن والی، نعاسن اونگ کو۔ یغشا، ڈھانپا اس نے، یا وہ چھا گئی تھی، غوشیہ کہتے ہیں ڈھانپنے والی، چھا جانے والی۔ یغشا، ڈھانپا اس نے، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے۔
ڈھانپا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر لگ گئی انہیں، اور ایک گروہ تحقیق فکر لگ گئی انہیں، انفسہم اپنی جانوں کی، فکر لگ گئی انہیں اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ پر، وہ گمان کرتے تھے اللہ پر، غیر الحق کی ناحق، وہ گمان کرتے تھے اللہ پر ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان جاہلیت کے، وہ گمان کرتے تھے اللہ پر ناحق گمان جاہلیت کے، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، وہ کہتے تھے حل کیا لنا ہمارے لیے ہے، کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کچھ، کیا ہمارے لیے ہے معاملے میں سے کچھ، آگے بریکٹ میں لکھ لیں اختیار، کیا ہمیں معاملے میں سے کچھ اختیار ہے، کیا ہمارے لیے ہے معاملے میں سے کچھ اختیار، اختیار کو بریکٹ میں لکھیں۔ قل آپ کہہ دیں، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سارے کا سارا، بے شک معاملہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، مخفی چیز، خفی مخفی ان سب کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنی جانوں میں، چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں، ما لا یبدون جو نہیں وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے لیے، چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں، جو نہیں وہ ظاہر کرتے آپ کے لیے، یہ منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر، وہ کہتے ہیں اگر کانا ہوتا،
اگر ہوتا لنا ہمارے لیے، اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ اچھا، اچھے کو بھی بریکٹ میں لکھیں، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ اچھا، ما قتلنا تو نہ ہمیں مارا جاتا، نہ ہمیں قتل کیا جاتا، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے شیئن کچھ کے بعد اچھا جو لکھنا ہے نا اس کو بریکٹ میں لکھیں، کچھ اچھا، ما قتلنا نہ ہمیں قتل کیا جاتا، ہا ہنا یہاں، احد، یہاں سے مراد احد کا میدان ہے، نہ ہمیں مارا جاتا یہاں یا اس جگہ، نہ ہمیں مارا جاتا اس جگہ، قل آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر کون تم ہوتے، آپ فرما دیں اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، آپ فرما دیں اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز البتہ برزا نکلتے، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز البتہ نکلتے، الذین وہ لوگ، البتہ نکلتے وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیہم جن پر، لکھ دیا گیا ہے جن پر، القتل مارا جانا یا قتل ہونا، البتہ نکلتے وہ لوگ، لکھ دیا گیا ہے جن پر قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ آزمائے اللہ تعالی، تاکہ آزمائے اللہ تعالی، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالی جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ نکھار دے، وہ خالص کر دے، تاکہ وہ نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو، اللہ جانتا ہے سینوں والی باتوں کو۔ ماشاءاللہ کافی لمبی آیت ہے اور اس میں ہمارے 14 منٹ اس میں لگ گئے صرف ترجمے میں۔ اچھا اس کی تفسیر سن لیں۔ یہ غزوہ احد ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، غم کے بعد اللہ نے اتار دی تم پر، کیا اتار دی؟ امنتن نعاسا، امن اتارا، وہ امن کیا تھا؟ نعاسا اونگ تھی۔ دیکھیے جب انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہو
تھکا ہارا ہو، پریشان ہو، کچھ دیر کے لیے نیند آ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے نا، انسان ریلیکس فیل کرتا ہے۔ تو اس وقت جب بہت سارے مجاہدین شہید ہو چکے تھے، ایک بے چینی پھیلی ہوئی تھی لوگوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی تھے، بہت سارے صحابہ زخمی بھی تھے، تو ایسی حالت میں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، بہت بڑا ان پر ایک انعام ہوا، رحمت ہوئی کہ اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی۔ تو یہ ایسی حالت میں نیند کا آنا اللہ کی خاص رحمت تھی۔ ٹھیک ہے، نیند کتنی پیاری نعمت ہے، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو دماغ میں ایک نئی توانائی بھری ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے تو ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نیند کے بارے میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ مائک میوٹ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ جس وقت زخمی تھے، جنگ کے بعد بہت سارے مجاہدین شہید ہو چکے تھے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی تھے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت پر، سب پر نیند طاری نہیں ہوئی، ایک گروہ پر اللہ نے نیند اونگ طاری کر دی، خالص ایمان والوں پر طاری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احد والے دن مجھے اس زور سے اونگ آئی کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، اور جب میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ہر شخص کو میں نے اسی حالت میں پایا کہ اس پر اونگ طاری تھی۔ پھر جو دوسری جماعت تھی، آگے کیا ہے، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، ان پر اونگ طاری نہیں ہوئی، وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ وہ منافقوں کی جماعت تھی۔ منافقوں کی حالت اس وقت یہ تھی کہ ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی، ان کو چین نصیب نہیں ہوا، اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے باطل گمان آ رہے تھے، باطل خیالات آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ وہ ناحق گمان کون سے تھے؟ کہ مسلمانوں کو تو فتح ملی ہی نہیں، اللہ نے تو یہاں ہمیں میدان جنگ میں لا کر مروا دیا، اللہ کی تو مسلمان تو کہہ رہے تھے اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کو تو فتح ہی نہیں ملی، اللہ کی تو مدد ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ناحق گمان خیالات ان کے دلوں میں آ رہے تھے، منافقوں کے دلوں میں۔ بالکل ایسے ہی آج بھی اگر دیکھیں، ہم کوئی انسان پہ آزمائش تکلیف آ جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر جاہلیت کے سے گمان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا ہوا ہے، معاذ اللہ، اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور بھی بہت ساری، ہم جہاں لائنز ایریا میں تھے نا جب کراچی میں، تو ہمارے پڑوس میں خاتون تھیں، وہ اس طرح کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو ان کے عجیب ایسے بعض کلمے ہوتے تھے کہ میں استغفار پڑھتی تھی کہ یا اللہ یہ کفریہ کلمات اللہ انہیں معاف فرمائے، وہ اس طرح کے کلمات تو ہم خود اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں نا، ایسے جاہلیت کے سے گمان لوگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس وقت منافق بھی اس طرح کر رہے تھے میدان میں، وہ جاہلیت کے گمان کیا تھے کہ اللہ کی تو مدد آئی نہیں، اللہ نے تو ہمیں یہاں میدان میں لا کر مروا دیا۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی اختیار ہے؟ اچھا، یہ ان کا ایک زمانی جملہ تھا۔ ایک اس کا مطلب تو یہ کہ ہماری تو ہم کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہماری مخالفت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مدینہ میں رہ کر لڑو، مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا حصہ ہے ہمارا، اس میں کوئی اختیار نہیں۔ ایسی بات کر رہے تھے جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، وہ زمانی گفتگو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا۔ کل آپ فرما دیجئے، بے شک معاملات سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اختیار اللہ کو ہے، نفع دے، نقصان دے، زندگی دے، موت دے، فتح دے، شکست دے، اختیار تو اس کے پاس ہے۔ آگے اللہ نے پھر ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ذو معنی گفتگو کر کر کے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ اپنی صفوں میں ملیں گے آپ کو، اور ایسے لوگوں کی پہچان ہی اس وقت ہوگی جب آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا، کوئی آزمائش آئے گی، کوئی کڑا وقت آئے گا نا، تو آپ کو اپنی صفوں میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور کون ہے جو
آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. مشکل وقت میں ایسے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے جو ایسے زبانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، یا دل توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، حوصلہ پست کرنے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یقولون لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اگر کوئی اچھائی ہوتی نا تو ہم اس جگہ پہ مارے ہی نہ جاتے. اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم گھروں میں بیٹھ جاؤ تب بھی وہ لوگ نکلیں گے جن پر قتل ہونا، جن پر مارا جانا لکھ دیا گیا ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ہمارا عقیدہ بنا رہے ہیں. یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ ہر چیز، ہر خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی حکمت اور ارادے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو منافق تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں اچھائی کہاں ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جنگ میں شریک نہ ہوتے تو بچ جاتے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم لوگ اپنے گھروں میں پڑے رہو. تو جن لوگوں کی تقدیر میں موت لکھی جا چکی تھی وہ اپنی قتل گاہ کی طرف ضرور نکل کر آئیں گے. لہٰذا باطل خیالات دل میں نہیں لانے چاہیے، بلکہ تقدیر خدا پر انسان کو راضی ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں، آج آپ کی بات اگر کوئی نہ مانے، دو رائے ہوں، آپ کہیں سفر پر جا رہی ہوں، کوئی آپ سے کہ ایگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ بھئی تم جہاز پہ سفر کر لیتے نا، ٹرین پہ کس لیے جا رہے ہو؟ ٹرینوں کو تو حادثات پیش آ جاتے ہیں اور موت کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. آپ اس کی بات نہ مانیں اور آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں واقعی حادثہ پیش آ گیا، تو پھر جو ایسا بندہ ہوتا ہے اس کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے، دیکھا تم نے تو میری بات سنی ہی نہیں، ٹرین میں حادثات کے چانسز تھے تو تمہیں حادثہ پیش آ گیا، میری بات سن لیتے نا تو یہ نہ ہوتا. اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا دنیا میں. تو یہ باطل خیالات جو ہے نا یہ دل میں نہیں لانے چاہیے. تقدیر خدا پر راضی رہنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ انسان کام سے پہلے 100 بار سوچے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جو ہے انجام وہ اللہ کے سپرد کر دے. اسباب سارے اختیار کرے، اس کو اچھی طریقے سے سوچے کہ یہ اس میں نفع کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگائے اور اس کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالے. پھر بھی اگر اس کو نقصان ہو گیا ہے نا، اپنی طرف سے تو اس نے پوری کوشش کی ہے، تو پھر اس کو نا تقدیر کا حصہ سمجھے. اس میں بیٹھ کر ہائے کاش میں ایسے کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں ویسے کر لیتا تو وہ ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اگلی آیت آ رہی ہے، اس میں مزید ایکسپلین کروں گی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ یہ آزمائشیں اور یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں اللہ نے ظاہر کیا؟ تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے. تو ہمارے اعتقاد اور یقین سے ہی کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو اعتقاد ہوتا ہے نا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے یا اسباب پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ. تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں میں کو نکھار دے، ان دلوں کی شبہات اور وسوسے صاف کر دے، مسلمان آزمائشوں میں اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آزمائش آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں اگر یہ نہ کرتا نا، میں اگر اس میں یہ چیزیں شامل کر لیتا، یا میں اس میں یہ اسباب یہ تدبیر اختیار کر لیتا تو اس میں مجھے زیادہ کامیابی مل لیتی، یا میں کسی بڑے سے مشورہ لے لیتا. تو انسان یہ افسوس کا عنصر نہ ہو اس میں اس وقت، ٹھیک ہے، اور انسان اسے سبق لے کر آگے بڑھتا ہے. تو یہی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، یعنی سوچ میں پختگی آ رہی ہوتی ہے نا. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے. تو جو غلطیوں سے بھی نہ سیکھے وہ پھر ناکام ترین انسان ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے. سوچ میں انسان کی پختگی ہوتی ہے. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہر ناکامی، ہر امتحان انسان کے لیے ایک نیا تجربہ ہوتی ہے. انسان نئے تجربے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، بشرطے کہ وہ اس سے سیکھ بھی رہا ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے سینوں والی باتیں. اگلی آیت دیکھیں. ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا، پیٹھ پھیر لی انہوں نے، منہ موڑ لیا انہوں نے، منکم تم میں سے، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے آئیں. التقا کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، آمنے سامنے روبرو ہونے کو.
التقا آمنے سامنے آئیں، الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک استزلہ پھسلا دیا ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، کیوں پھسلایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، یعنی بعض انہوں نے ایسے اعمال کما لیے تھے جن کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور البتہ تحقیق درگزر کیا، معاف کیا اللہ نے ان سے، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ چلیں لکھ لیں، ان الذین بے شک جو لوگ، تولوا منہ موڑ لیا انہوں نے، بے شک جو لوگ منہ موڑ لیا انہوں نے، رخ پھیر لیا انہوں نے، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے آئیں، جمعان دو جماعتیں، جس دن آمنے سامنے آئیں جمعان دو جماعتیں، انما استزل بے شک پھسلا دیا ہم ان کو، پھسلانا لکھ لیں گے، بے شک پھسلا دیا ان کو، شیطان شیطان نے، بے شک پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعضی بعض کی وجہ سے، بعض میں سببیہ ہے، بعض کا مطلب بعض ہی ہوتا ہے، ببعضی بعض کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے، آگے بریکٹ میں لکھ لیں اعمال، بعض کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے اعمال، اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، بعض کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے اعمال، یا ایسے بھی لکھ لیں بعض اعمال کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے، اور اعمال کو پھر بریکٹ میں لکھیں، بعض اعمال کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے، بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، یہ میں تفسیر میں بتاتی ہوں کس طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ معاف کر دیا اللہ نے، عنہم ان کو، البتہ تحقیق معاف کیا اللہ نے ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ کیا مطلب ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یہ وہ افراتفری جب پھیلی تھی، میں نے آپ کو بتایا نا، اول تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، پہلے مسلمانوں کو فتح ملی تھی، فتح کے نتیجے میں مسلمانوں نے مال غنیمت، کافر تو بھاگ گئے تھے، مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے تھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی ثواب ہوتا ہے، اور وہ جو پہاڑی درے پر لوگ تھے تعینات، ان میں سے بھی 40 تو نیچے آ گئے تھے۔ پھر جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی، حضرت خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو جو پلٹ کر بھاگ رہے تھے مشرک وہ بھی واپس لوٹ آئے، اب مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اور پھر ایک افواہ پھیلی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کے نتیجے میں مسلمان اتنے دل برداشتہ ہوئے تھے کہ پیچھے آپ نے آیت پڑھی نا، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، مسلمان ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں سارے صحابہ بھاگ نہیں کھڑے تھے، کچھ صحابہ تھے ٹھیک ہے جو اس افراتفری میں میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور قلیل تعداد میں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ثابت قدم بھی رہے تھے،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اس کی وجہ ایک تھی کہ شیطان، اس کی وجہ ایک پچھلی غلطی تھی، ان کی پچھلی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، نیکی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، میں نے بتایا تھا. اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مزید برائیوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے. میں نے بتایا تھا نیکی کی برکات ہوتی ہیں، گناہ کی نحوست ہوتی ہے. تو وہ جو صحابہ سے پچھلی لغزش ہو گئی تھی، ایک تو افواہ میں آ گئے، دوسرا انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر لی تھی، تو اس وجہ سے پھر یہ شیطان کے بہکانے میں آ گئے. اور کچھ صحابہ جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اور بڑی تعداد میں صحابہ ایک طرف بھاگ نہیں. اور یہ ایک فطری چیز ہے. ٹھیک ہے، اب جب انسان نرغے میں آ جاتا ہے نا یک دم، اور پھر نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو مسلمان سراسیمہ ہو گئے تھے، حواس باختہ ہو گئے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے ایک طرف دوڑ لگا دی. یہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں. اور جب اللہ نے آگے کہہ دیا نا عفا اللہ عنہم، اللہ نے صحابہ کی اس غلطی سے درگزر کیا، تو معافی کے اس اعلان کے بعد اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک گمراہ کن فرقہ ایسا ہے جو اس بات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طعنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے عفا اللہ عنہم، میں نے انہیں معاف کر دیا، تو کسی کو اب حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ پر لعن طعن کرے. جو صحابہ پر اس کے باوجود لعن طعن کرتا ہے اس کے اپنے ایمان میں فطور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئے تھے، اور پھر دوبارہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا. اور یہ جو صحابہ جو میدان جنگ میں نرغے میں آنے کے بعد بھاگ نکلے تھے نا، اگر یہ مخلص نہ ہوتے تو دیکھیں غزوہ احد کے لیے نکلتے کیوں؟ پہلے ہی نہ نکلتے نا، مدینہ سے ہی نہ نکلتے. اور پھر ابتدا میں لڑنے والے بھی یہی لوگ تھے. یہ تو بعد میں ایک فطری چیز ہے. وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے اور نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہیں پھیل گئیں، تو وہ حواس باختہ ہو کر ایک طرف کو نکل پڑے. لیکن جب وہ واپس بھی پلٹ کر آئے، جب تھوڑے سے حواس بحال ہوئے، تو اگر یہ مخلص نہ ہوتے نا، تو منافقوں کی طرح دل توڑنے والی، حوصلے پست کرنے والی باتیں کر رہے ہوتے نکلتے وقت ہی. اول تو نکلتے ہی نہیں، جس طرح منافق نکلے تھے اور راستے میں سے واپس ہو گئے تھے 300 منافق. تو ان کو اس طرح کہنا، جو آج ایک گمراہ کن فرقہ ہے، ان چیزوں کو پکڑ کے بہتان لگاتا ہے نا، یہ بہت بڑی جرت کرتے ہیں وہ لوگ. جب اللہ نے کہہ دیا عفا اللہ عنہم، میں نے ان سے معاف کر دیا، تو اب دشمنوں کے لیے اللہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ان اللہ غفور حلیم. آگے چلیں. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کے، کفروا، جو کافر ہیں، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، غربوا، وہ سفر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. ضرب کہتے ہیں مارنے کو بھی. ٹھیک ہے، اور ضربوا فی الارض کا لفظ ہے نا، تو سفر کرنا، اس سے مراد سفر کرنا بھی ہوتا ہے. جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزاً، یا وہ ہوتے ہیں غازیوں کی طرح، یا وہ ہوتے ہیں جنگ میں غازیوں کی طرح، یا وہ ہوتے ہیں غازیوں کی طرح، یا وہ ہوتے ہیں جنگ میں. کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا، اگر یہ لوگ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ یہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ یہ مارے جاتے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک، یہ بات، حسرتاً، پچھتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. واللہ یحیی، اور اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے. لکھ لیں. اے ایمان والو، لا تکونوا، کان یکون، اس کا مطلب ہے ہونا، نہ تم ہو جاؤ، اے ایمان والو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کے، مانند ان لوگوں کے، کفروا،
جو کافر ہیں، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اخوان اس کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اخن بھائی، اور اخوان اس کی جمع ہوتی ہے، اخوان المسلمین ایک جماعت ہے نا، مصر کی ہے شاید۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، غربو، وہ سفر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ سفر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانو، یا وہ ہوتے ہیں، غزن، جنگ میں، یا وہ ہوتے ہیں جنگ میں، لو، اگر، کانو، وہ ہوتے، اگر کانو، وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ہمارے پاس سے مراد یہ نہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر وہ ہوتے عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، ماتو کہتے ہیں طبعی موت، مرنے کو، ٹھیک ہے، نہ وہ مرتے، طبعی موت یعنی جو اپنی موت آپ مرتا ہے نا، نارمل، جس کو کوئی حادثہ یا کوئی بیماری نہ ہو، طبعی موت اس کو کہتے ہیں، اس مرنے کو طبعی موت کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، تو نہ یہ مرتے طبعی موت، اس طبعی بریکٹ میں لکھیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ طبعی، نہ یہ مرتے طبعی موت، وما قتلوا، اور نہ یہ مارے جاتے، نہ یہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لیجعل، تاکہ بنا دے، اللہ، اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس بات کو، حسرتاً، پچھتاوا، حسرت، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس بات کو، حسرتاً، پچھتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ پچھتاوا، اس بات کو ان کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے، یہ سمجھیں اور آپ نیت کریں کہ ہم لوگ ایسے باتیں کرنے والے نہ بنیں گے، ٹھیک ہے، ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے۔ واللہ، اور اللہ، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، مت تم ہو جاؤ
کافروں کی طرح. اس سے مراد اعتقادی منافق ہیں. ٹھیک ہے, اعتقادی منافق کو وہ بھی کافر کہتا ہے اسلام. ان کا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیا ان کی کیا عادت ہوتی ہے, ان جیسا ہونے سے اللہ منع فرما رہے ہیں نا. ان کی کیا عادت ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان سفر پر اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں, نہ سفر اختیار کرو نہ جہاد میں شریک ہو. مسلمان کسی تجارتی سفر پر ہوں یا کوئی بھی سفر ہو, وہاں ان کو موت آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں, کسی جہاد اگر ایس مذکورہ سفر پر نہ جاتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے. اچھا, اس آیت میں نا ایک لفظ آ رہا ہے اخوانہم, یہ بھی تھوڑا سا توجہ طلب ہے. یعنی ہمارے خاندان اور برادری میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں, اپنی قومی بھائیوں کو کہتے ہیں, اپنے خاندان کے اپنے خاندانی بھائیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قوم کی نسبت سے بھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں نا ہم لوگ. تو یہ قوم میں بھی ہوتے ہیں, خاندان میں بھی ہوتے ہیں, اور حقیقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. کس موقع پر کہتے ہیں, جب مسلمان کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں, کوئی تجارتی سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو, یا جنگ کے لیے نکلیں, تو ایسے موقعوں پر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اور یہ ایسا کیوں کہتے ہیں, تاکہ ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہو, انہیں پچھتاوا اور مایوسی ہو کہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہماری جان بچ جاتی. مومن کا دیکھیں, اس آیت سے نا ہمیں مومن کا تقدیر پر ایمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مسلمان یا مومن کام کرنے سے پہلے خوب سوچتا ہے اس کے نقصان کیا ہے, فائدے کیا ہیں, اور کام کرنے کے بعد اگر رزلٹ غلط بھی نکل آئے نا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا, ڈپریشن میں نہیں جاتا, بلکہ کیا کرتے ہیں, اس کو من جانب اللہ سمجھتا ہے. کیا کہتا ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جیسے یہاں پہ ہے نا, واللہ یحیی و یمیت, اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے. یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تقدیر والا عقیدہ, یہ ہمیں بہت ساری فکروں سے بچاتی ہیں, ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. اس لیے حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے. لو, کاش. ہم جو کام کرتے ہیں اگر اس کے بعد رزلٹ ہمارے مطابق نہیں نکل رہا ہے تو کہتے ہیں نا, ہائے کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا, میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یوں نہ ہوتا. یہ کاش والے لفظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ افسوس کے طور پر ہوتا ہے. تو افسوس کے طور پر اس طرح کہنا, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ لو کہنا, کاش کہنا شیطان کا کلمہ ہے. تو کاش کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے. ہاں, کوئی ہمیں اگر کوئی ناکامی ہوگی ہے نا تو اس میں نصیحت اور عبرت کے لیے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اس میں افسوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹینشن میں نہیں جانا چاہیے, عبرت کے لیے سبق لے سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ بے تدبیری ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ گیا. اور یہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد اگر رزلٹ آپ کے مطابق نہیں نکلا تو اس پر پھر افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے نا, یہ ہمیں ہر ٹینشن میں, ہر ناکامی میں سکون دیتا ہے. تو یہ شاید میں نا یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ زندگی اور موت جس طرح اللہ کے ہاتھ میں, اس طرح نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. اور ان چیزوں کو حسرت بنا کے دل میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ جو مایوسی میں چلے جاتے ہیں, اور جو مایوسیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی منافقوں کی صفت میں ہوتے ہیں. مومنوں کی یہ صفت نہیں کہ وہ مایوسی پھیلائیں. کسی بندے کے لیے آپ حوصلہ افزائی کا باعث بنے. اگر کوئی ناکامی میں چلا گیا ہے یا اس کو وقتی طور پر کوئی نقصان ہوا ہے یا اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے نا, تو اس کو مزید ڈرا کے اس کو ٹینشن میں نہ ڈالیں, اس کے لیے ان باتوں کو پچھتاوا نہ بنائیں, تمہاری غلطی ہے, تم ہی نے یہ کر دیا. اس طرح نہ کریں. اس کو کہیں موو آن کرو, ایک جگہ سٹک ہو کر نہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب اس سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو. اس طرح کہیں, اس کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے. تو یہ منافقوں کی صفت تھی جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے پریشانیوں میں. آگے 2 اور آیتیں پڑھ لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, اور اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں, زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے اس میں. لکھیں آیت نمبر 157. ولا ان, اور البتہ اگر, لکھ لیں. اور البتہ اگر قتل تمہیں مار دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے, دونوں میں سے کوئی ایک لکھیں.
اور البتہ اگر تمہیں قتل کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، البتہ اگر تمہیں مارا جائے اللہ کے راستے میں، او مت تم، یا تم مر جاؤ طبعی موت، اب یہاں پہ بھی طبعی موت کو بریکٹ میں لکھیں، اور البتہ اگر تمہیں مار دیا جائے اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ طبعی موت، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، خیر، جو کہ بہتر ہے، جو کہ بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، مما، ان چیزوں سے جو یجمعون، لوگ جمع کرتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ لکھ لیا سب نے؟ البتہ اگر تمہیں مار دیا جائے اللہ کے راستے میں، تم شہید ہو جاؤ یا طبعی موت مرو، مومن، آواز نہیں آ رہی؟ آواز کس وقت بند ہوئی ہے؟ ابھی ہوئی ہے نا؟ آپ ترجمہ لکھ لیا؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ لگ گیا ہوگا میرا۔ البتہ یہاں تک لکھا ہے؟ اچھا، ورحمت، اور رحمت ہے، اور رحمت ہے، خیر، جو بہتر ہے، اور رحمت ہے، خیر، جو بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، بخشش ہے اور رحمت ہے، خیر، جو بہتر ہے ان چیزوں سے، یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں، بخشش ہے اور رحمت ہے، جو بہتر ہے ان چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی موت تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ موت تو ہر صورت آنی ہے نا، کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ تو اگر تمہیں شہید کر دیا جائے اللہ کے راستے میں یا تم طبعی موت مرو، تو مسلمانوں کو لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں صورتوں میں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی وجہ سے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ ایمان، بخشش اور رحمت ایسی چیز ہے جو کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ آگے چلیں، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہم تسلی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اس کو بھی لکھ لیں، وَلَئِن، اور البتہ اگر، مُتُّمْ، تم مر گئے، او قتل تم، یا تم مار دیے گئے یعنی شہید ہو گئے، البتہ اگر تم مر گئے یا تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، اب اس کو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو تو اب ماشاءاللہ عربی کے بہت سارے الفاظ کا معنی سمجھ میں آ گئے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، تو یہاں لَإِلَى اللَّهِ، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، لَإِلَى اللَّهِ، اگر کھینچ کے پڑھیں گے مطلب غلط ہو جائے گا، لَإِلَى اللَّهِ، لا البتہ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، البتہ اگر تم مر گئے یعنی طبعی موت مر گئے، او قتل تم، یا تمہیں مار دیا گیا، لَإِلَى اللَّهِ، اس کا تلفظ درست رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار کہہ رہی ہوں، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے،
کیا مطلب اللہ کیا سمجھا رہے ہیں ان آیات میں کہ طبعی موت مرو یا شہید ہو جاؤ، انجام ایک ہی ہے، اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ موت تو دیکھیں مومن کے لیے کوئی عذاب یا مصیبت نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں اللہ سے ملانے والی چیز ہے اور اپنی منزل تک پہنچانے والی ہے، تو مومن موت سے نہیں گھبراتا۔ مومن کے لیے موت ایک نعمت ہے، کوئی عذاب یا مصیبت نہیں ہے، اللہ سے ملانے والی ہے اور اپنی منزل تک پہنچانے والی۔ لا الہ الا اللہ تحشرون، تم سب کو اللہ کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔